بہت سے مسالک و مکاتب فکر ماہ شعبان کی درمیانی شب کو ایک مذہبی تہوار کے طور پہ بڑے زور و شور سے مناتے ہیں اور اسے شب برات کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ لیکن انتہائی حیرت کی بات ہے کہ دین اسلام کے ایک مقدس تہوار کے نام سے کیا جانے والا یہ کام نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ ہی قرآن پاک میں اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ اس رات میں جاگنے اور عبادت کرنے کو سنت قرار دیتے ہوئے کچھ احادیث بطور ثبوت پیش کی جاتی ہیں۔ آئیں ان میں سے 3 مشہور احادیث کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ کوٹ کی جانے والی جو حدیث ہے وہ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 739 ہے، جو کہ ایک ضعیف حدیث ہے۔ اس حدیث میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غائب پایا، تو میں آپ کی تلاش میں باہر نکلی اور دیکھتی ہوں کہ آپ بقیع قبرستان میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تم ڈر رہی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرا گمان تھا کہ آپ اپنی کسی بیوی کے ہاں گئے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ امام ترمذی نے اس کو ضعیف قرار دیا اور امام بخاری سے بھی ضعیف قرار دینے کو نقل کیا۔ اس روایت کو حجاج بن ارطا نے یحییٰ بن ابی کثیر سے نقل کیا، مگر ان کا آپس میں سماع ثابت نہیں۔ یہ روایت 2 جگہ سے منقطع ہے اور شیخ البانی نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ دوسری حدیث سنن ابن ماجہ کی ہے، حدیث نمبر 1388۔ یہ حدیث بھی ضعیف حدیث ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نصف شعبان کی رات آئے تو اس رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ اس رات اللہ تعالیٰ سورج کے غروب ہوتے ہی پہلے آسمان پر نزول فرما لیتا ہے اور صبح صادق طلوع ہونے تک کہتا رہتا ہے کہ کیا کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اسے معاف کر دوں؟ کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ اسے رزق دوں؟ کیا کوئی کسی بیماری یا مصیبت میں مبتلا ہے کہ میں اسے عافیت عطا فرما دوں؟ اس روایت میں ابو بکر ابن ابی صبرتہ کذاب راوی ہے۔ دیکھیں تقریب التہذیب 7973۔ اور ابراہیم بن محمد سخت ضعیف ہے، گویا یہ روایت موضوع جھوٹ درجہ کی ہے اور بالکل استدلال کے قابل نہیں۔ اس ضمن میں بیان کی جانے والی ایک اور حدیث سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1390 ہے۔ یہ حدیث بھی ضعیف حدیث ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات اپنے بندوں پر نظر فرماتا ہے، پھر مشرک اور مسلمان بھائی سے دشمنی رکھنے والے کے سوا ساری مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ روایت بھی سخت ضعیف روایت ہے۔ صحیح احادیث میں اس رات کا کوئی ذکر نہیں ملتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا نیکیوں کے حریص ان کے جانثار صحابہ اکرام نے یہ رات خصوصی طور پہ جاگ کر اس طرح گزاری ہو جس طرح کہ آج گزاری جا رہی ہے۔ افسوس، آج امت نے قرآن و سنت سے دور ہو جانے اور علماء کی اندھی تقلید کے نتیجے میں بے شمار بدعات اپنا لی ہیں، اور انہی میں سے ایک شب برات بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام بدعات سے دور رہنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔